আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। খয়ে পৰিল আৰু এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। জমিয়ত নেতা মৌলানা কাৰী উছমান মনছুৰপুৰীৰ দেহাৱন। কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন আছিল। অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত পৰাজয় বৰণ কৰিলে সভাপতিগৰাকী। দীৰ্ঘদিন ধৰি নিখিল ভাৰত জমিয়ত উলামা হিন্দ মাহমুদ মদনী গোটৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি হিচাপে আৰু প্ৰখ্যাত ইছলামিক বিশ্ববিদ্যালয় দাৰুল উলুম দেওবন্দত হাদিছ শাস্ত্ৰৰ প্ৰবক্তা হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। আজি শুক্ৰবাৰ জুম্মাৰ নমাজৰ পিছত তেখেতৰ ইন্তেকাল হয়। দোৱা কৰোঁ আল্লাহ তাবাৰক তাআলা তেখেতৰ গুনাহ মাফ কৰি তেখেতক জান্নাত নছিব কৰক আৰু জান্নাতত আলা মকাম দান কৰক, আমিন। হযৰত মৌলানা কাৰী উছমান মনছুৰপুৰীৰ দেহভৱনত তেখেতৰ ওপৰত হযৰত মৌলানা মুফতি ছৈয়দ আখতাৰ সাহাব শ্বেখুল হাদিছ জামিয়া জালালিয়াই এক মূল্যবান ভাষণ তাজিয়াতি الحمدللہ ভাষণ رب দাঙি ধৰিছে। العالمین আশা والصلاة কৰোঁ আমি والسلام ভাষণটো علی শুনিম। سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام اور برادران اسلام، آج ابھی ایصال ثواب کا جو اہتمام کیا گیا، یہاں جتنے علماء کرام ہیں تقریباً اکثر علماء کرام کے بلا واسطہ استاد اور پورے ہندوستان کے بہت بڑی شخصیت جمعیت علماء ہند کے صدر اور امیر الہند، جیسا کہ ہر صوبہ کے الگ الگ امیر ہوتے ہیں، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی جو ہے 1.5 مہینہ پہلے حضرت کا انتقال ہوا، وہ بہار کے امیر شریعت تھے۔ تو ہر صوبہ کے امیر شریعت ہوتے ہیں اور ایک پورے ہندوستان کے لیول پر امیر ہوتے ہیں۔ تو حضرت سید قاری عثمان صاحب نور اللہ مرقدہ یہ امیر الہند تھے اور دارالعلوم دیوبند کے حدیث کے استاد بھی تھے اور کارگزار محتمم بھی تھے۔ اللہ نے حضرت کے اندر بڑے امتیازی اوصاف رکھے تھے۔ ہمارے تمام ہی اکابر علماء دیوبند میں اللہ نے بہت خصوصیات رکھی ہیں اور ہر جو ہے پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، لیکن حضرت کے اندر بہت ساری امتیازی خصوصیات تھیں۔ جیسے عاجزی انکساری اتنی تھی کہ دارالعلوم دیوبند ہی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کتاب لے کر اپنے بڑے کے پاس جا کر حضرت بھی پڑھتے تھے۔ ایک بہت بڑے ولی بزرگ تھے حضرت فقیہ الامت مفتی اعظم مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، تو جب وہ طلباء کو پڑھاتے تھے تو حضرت بھی کتاب لے کر آتے تھے اور طلباء کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک مدرسے میں اونچے درجے کے استاد ہونے کے باوجود کسی استاد کے کلاس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ جا کر بیٹھنا یہ بہت بڑی بے نفسی کی بات ہے، گویا کہ ذرہ برابر دل میں کوئی بڑائی کا شائبہ تک حضرت کے اندر نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے شیخ مرشد حضرت فدائے ملت نور اللہ مرقدہ کی اتنی تعظیم کرتے، حضرت مسجد میں جاتے تو دوڑ کے حضرت کی چپل اٹھاتے، حالانکہ سینکڑوں ان کے شاگرد سامنے ہوتے جو دیکھتے، لیکن ذرہ برابر حضرت کے اندر کوئی جھجک نہیں تھا۔ حضرت بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے، عالم تھے، لیکن قرآن کریم سے حضرت کو بہت دلچسپی تھی۔ قرآن کے بہترین حافظ تھے، اس لیے قاری سے دنیا میں مشہور ہوئے، قاری عثمان صاحب۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے محبت کا ان کو یہ صلہ دیا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حضرت کی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے، پورے ملک میں اور بیرون ملک میں دنیا میں سینکڑوں ختم اب تک ہو گیا ہوگا۔ گروپ میں جو ہے یہ حضرت کے انتقال پر ہی لوگوں کے ذہن میں آیا کہ اس طرح ختم کرو،
چنانچہ گروپ میں جو ہے اس طرح علماء اور ان کے شاگرد ختم کر رہے ہیں کہ ہم فلاں فلاں پارہ پڑھ رہے ہیں، آپ فلاں فلاں پڑھیے، ہم فلاں فلاں پڑھ رہے ہیں، اس طرح سینکڑوں ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی حسنات کا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جمعیت علماء دارالعلوم دیوبند ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا ایک خسارہ کی بات ہو گئی۔ اللہ ہر جگہ کو پر کرے، سب جگہ میں نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حضرت کے شاگرد ہیں، اور حضرت کے دو روح جو ہے نسلی بیٹے ہیں، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری اور حضرت مفتی عفان صاحب منصور پوری۔ یہ دونوں بیٹے بھی بڑے لائق فائق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اکابر میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ باپ نے بیٹے کی اتنی تربیت کی ہے کہ بعض جو ہے لائن میں باپ سے بھی بیٹا آگے جو ہے نکلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لہذا یہ حضرت کی عجیب و غریب تربیت کا اثر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک وقار، ایک جلال دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں یہ آتا ہے کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی اچانک دیکھتا تو گھبرا جاتا، ڈر جاتا، آپ کا رعب ان پر پڑتا، لیکن اذا خالطہ احبہ، اور جب ان سے اٹھنا بیٹھنا کرتا تو ان سے بہت محبت کرنے لگتا۔ حضرت قاری عثمان صاحب نور اللہ مرقدہ کی شخصیت بالکل اسی طرح کی تھی کہ جو دور سے حضرت کو دیکھنے والے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت بہت پر جلال، پر وقار اور بہت بارعب ہیں، بڑے جلالی ہیں، لیکن جن کا حضرت سے کوئی معاملہ ہوا، کسی وجہ سے قربت ہوئی، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت تو بہت نرم دل ہیں، بڑے شفیق، بڑے محسن، بڑے مشفق ہیں۔ ہمارے جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ہمارے کمرے میں ایک طالب علم ہمارے علاقے ہی کا ہے، اب نام لینا مناسب نہیں، جو ہے ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور رات میں تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے وہ تمام ساتھیوں کے پکڑنے کے باوجود چھڑا کر دوڑ پڑا۔ دوڑ کے جا رہا تھا تو حضرت مدرسے سے غالباً گھر تشریف لے جا رہے تھے، سامنے حضرت تھے۔ حضرت کو دیکھ کر وہ رک گیا اور جو ہے حضرت سے شکایت کرنے لگا کہ یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ پھر حضرت سے جو ہے میں نے کہا حضرت ان کا کچھ یہ ہو گیا ہے اور یہ دوائی نہیں کھا رہا ہے، سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت وہاں سے ان کو ساتھ لے کر کمرے میں آئے، دوائی کھلائے اور بتی بند کر دی۔ آدھے گھنٹے تک حضرت بیٹھے رہے۔ جب ان کو نیند آ گئی پھر حضرت جو ہے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ دوسرا دن جمعہ کا دن تھا، پھر 8 بجے حضرت جو ہے جمعہ کے دن پہنچ گئے کمرے میں، پوچھے خبر خیریت۔ وہ اس وقت جگ چکا تھا، وہ ناشتہ کر نہیں رہا تھا۔ حضرت نے ان سے کہا کہ چلو ناشتہ کرو، تو کہا آپ کریں گے تو میں کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ پاگل ہو گیا تھا بیچارہ۔ حضرت نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا اور جو ہے پھر ان کو بھی کرایا، پھر دوائی کھلائے، پھر لے کر مظفر نگر گئے۔ تو اس موقع سے حضرت کے قریب رہ کے ایسا لگا کہ اتنے مشفق، اتنے نرم مزاج، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے جو ہے امتیازی اوصاف سے نوازا تھا۔ جو ہے ایک ان کی خصوصیت تھی کہ اگر درسگاہ میں یہ اطلاع کرنی ہوتی کہ آج پڑھائی نہیں ہوگی تو وہ پرچی لکھ کر ہی بھیجتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے ذریعہ سے خبر کر دیے کہ آج پڑھائی نہیں ہوگی، ورنہ اس میں کبھی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آ کے ایسی اڑا دے کہ آج پڑھائی نہیں ہوگی، بعد میں استاد آ گئے، تو یہ ان کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اگر درسگاہ کا کوئی طالب علم بھی نظر آئے گا تو ان کو کہیں گے آؤ میرے ساتھ، لکھ کر دیں گے کہ آج درس نہیں ہوگا، تاریخ دن لکھ کر پھر بھیجیں گے۔ یہ اصول پسند آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو اپنی شان بدلاتا فرمائے، امت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے۔ پورے ملک میں، بیرون ملک میں آج جو ہے جس طرح صبح لوگ خوشی منا رہے تھے فلسطین کے خوشکن خبر آنے کی وجہ سے، آج جمعہ میں بھی آپ کے سامنے وہ حالات بتائے گئے
اور حضرت کے لیے خطبہ میں بھی اور نماز کے بعد بھی دعا بھی کی گئی۔ آج اسی طرح سے جو ہے جمعہ کے بعد سے ایک سوگ اور ایک غم کا پورے ملک میں جو ہے اثر ہے، لیکن ہم لوگ کر ہی کیا سکتے ہیں، ہر ایک کو دنیا میں سے جانا ہی ہے، آیا ہی ہے جانے کے لیے۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اس لیے ہم سب کو جانا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے وقت پر جاتا ہے۔ لیکن یہ چند مہینوں میں علماء اور بڑے بڑے علماء جس طرح جا رہے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں علم کو دنیا سے اٹھا لیں گے، اور علم کو اٹھانے کا ذریعہ یہ نہیں ہوگا کہ رات میں لوگ سوئیں اور صبح سب علماء کا دل علم سے خالی ہو جائے، بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور ان علماء کی کوئی جانشی کرنے والا، کوئی ان کا بدل نہیں ہوگا۔ اس طرح دنیا سے علم اڑ جائے گا۔ ہمارے بڑے اساتذہ میں دارالعلوم دیوبند کے مائناز استادوں میں یہ 1 مہینہ کے اندر 3 استاد چلے گئے، حضرت مولانا نور عالم الخلیل الامینی، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی، اور یہ حضرت قاری صاحب۔ اسی طرح مظاہر العلوم سہارنپور جو ہندوستان کا دارالعلوم کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں کے نائب محتمیم اور نائب ناظم اور بہت پرانے استاد حضرت قاری رضوان نسیم صاحب، جو اس علاقے میں بار بار تشریف بھی لائے ہیں، ٹھکڑی باری میں آتے ہی رہتے تھے، حضرت کا بھی جو ہے عید کی شام کو افطار سے 10 منٹ پہلے انتقال ہوا۔ اس طرح بڑے بڑے اکابر جا رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو اکابر بقید حیات ہیں ان کو حیات طیبہ طویلہ نصیب فرمائے۔ اس وبا اور جو ہے جو بھی مہلک بیماریاں نکلی ہوئی ہیں اور اس کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ پوری امت مسلمہ کی اور